میں ایک خم دیا گیا اور دونوں طرف تلوار کے دونوں طرف دھار کی جگہ پر ایسے گھوم کے یعنی شبی بنائی گئی ریڑھ کی ہڈی کی، یعنی بیچ کا حصہ یہ ریڑھ کی پوری ہڈی جو یہاں تک آ رہی ہے۔ اگر آپ نے ریڑھ کی ہڈی کی تصویر دیکھی تو ادھر ادھر اس میں گٹھلیاں ہوتی ہیں۔ عربی میں فقار کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، فقار عربی میں کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، اور ادھر ادھر کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں، جو ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں فقرے۔ فقار بیچ میں، ادھر ادھر فقرے۔ چونکہ دو زبانیں رکھتی تھی تو عربی میں ذل کہتے ہیں دو کو، ڈبل کو، جس میں دو حصے ہوں، اس لیے ذل فقار یا یعنی اسلام کی ریڑھ کی ہڈی قرار پائی ذوالفقار۔ دیکھیں انسان جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے قامت کے ساتھ، وہ اپنی ریڑھ کی ہڈی پہ ٹکا ہوا ہے، یعنی انسان کا پورا ڈھانچہ ریڑھ کی ہڈی پر ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو انسان گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اگر علی کے ہاتھ میں ذوالفقار نہ ہو تو اسلام گوشت کا لوتھڑا تھا، یہ اپنے پیروں پہ نہیں اٹھ سکتا تھا۔ اب جناب علی جب ذوالفقار علی نے ہاتھ میں لے لی اور قبضے پہ ہاتھ ڈالا اور اس کو علم کیا، تو میں آپ کو بتا چکا، منظر کو بھولیے گا نہیں، کہ چوگرد ناقے کے پروانے کی طرح علی گھوم رہے تھے۔ اب میں منظر آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ منظر دیکھ سکیں۔ اسے میر انیس نے پیش کیا، لیکن اس وقت میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس منظر کو میر انیس کی زبانی پیش کروں، دیر ہو جائے گی، اس لیے میں اس کو نثر بنا کے پیش کیے دیتا ہوں کہ انیس نے اس منظر کو کیسے پیش کیا، اور اس سے باہر منظر تاریخ میں نہیں ہے جو انیس نے پیش کیا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ ایک سیکنڈ میں منظر آپ کو دکھا دوں۔ منظر یہ ہے کہ علی پروانے کی طرح ذوالفقار لیے ہوئے ناقہ رسول کے گرد ہیں اور پیچھے ڈھکیلتے جا رہے ہیں کافروں کو، اور ہوتا یہ تھا کہ علی جب سامنے کی طرف جاتے تو پیچھے سے کافر آتا، جب پیچھے علی آتے تو سامنے سے کافر آتا، تو ناقہ رسول پر رسول اللہ گھٹنوں کے بل اٹھ گئے اور بس ایک صدا تھی، علی وہ آیا، علی وہ آیا، علی وہ آیا، اور علی کاٹتے جا رہے ہیں، علی یہ آئے، علی یہ آئے۔ علی ادھر سے آ رہا ہے، علی پھر ادھر آ گئے، علی اب وہ ادھر سے آ رہا ہے، علی پھر ادھر آ گئے، اور یوں تیزی کے ساتھ کاٹتے جا رہے ہیں کہ چند لمحوں میں میدان احد میں سوا رسول اور علی کے کوئی کافر نظر نہیں آ رہا، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، اور رسول اللہ کو بچا کر مدینے کی سرحد تک لے آئے، اور سب سے پہلا کام یہ کیا، پانی کے گڑھے سے جا کے پانی لائے، رسول اللہ کا چہرہ صاف کیا، اس لیے کہ اتنے تیر لگے تھے رسول اللہ کے، زخمی ہو گئے تھے، اوپر سے تیر و کمان سے تیر پھینکے جا رہے تھے رسول اللہ کی طرف، لیکن تلوار والے قریب نہیں آ سکے، منہ دھلایا رسول، یعنی علی خود بھی زخمی ہے لیکن اپنی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ رسول اللہ کے منہ ہاتھ دھلائے، اس کے بعد بٹھایا رسول اللہ کو، اور اطمینان کے ساتھ ذوالفقار لے کے ٹہلنے لگے علی مدینے کی سرحد پر۔ پھر اب جب ذوالفقار آ گئی اور جب 4 ہجری میں خندق کی لڑائی آئی تو کمر میں لگی ہوئی تھی، سپاہی بنا کے تیار کر کے آواز دی، آؤ دیکھو کل کفر کے مقابل کل ایمان جا رہا ہے۔ ایک ضرب میں سر کاٹا عمرو ابن عبد ود کا، یہ ذوالفقار تھی، تو انعام اتنی جلدی ملا ذوالفقار کو
احد میں نصرت کی، رسول کو بچایا، خندق میں پورے اسلام کو بچایا، بس جو علی واپس آئے تو ذوالفقار نے ایوارڈ لے لیا، بہت بڑا ایوارڈ لیا۔ اس نے کہا سارے ایوارڈ کیا علی کو ملیں گے، مجھ کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے، تو رسول نے ایوارڈ دیا اور حکم الہی سے ذوالفقار کو ایوارڈ ملا کہ یا علی آج تمہاری ایک ضربت جس نے عمرو کے سر کو کاٹا ہے عبادت الثقلین سے افضل ہے۔ آپ ذرا آپ سوچئے کتنا بڑا ایوارڈ ذوالفقار نے لیا۔ ثقلین زمین و آسمان، یعنی کروڑوں برس سے جو فرشتے سجدے کر رہے تھے، عبادتیں کر رہے تھے، وہ جانوروں کی عبادتیں، پرندوں کی عبادتیں، تو اس میں انسان کہاں آ رہے ہیں اور فرقے کہاں آ رہے ہیں، اور اس میں وہابی کہاں آ رہے ہیں اور دیوبندی اور بریلوی اور شیعہ اور سنی، اور قیامت تک جو نمازیں پڑھیں گے ثقلین کی عبادتیں۔ ذوالفقار نے کہا پروردگار ان سب کی سجدیں اور نمازیں میری ایک ضربت پہ صدقے کر۔ ارے تمہاری نمازیں صدقے میں گئیں، اب بچا کیا ہے؟ پڑھو پڑھو۔ پڑھتے رہو۔ اب یہ جو پڑھ رہے ہیں نا سارے لوگ، یہ بقایا قرضہ ذوالفقار کا ادا کر رہے ہیں، پرانا قرضہ ادا ہو رہا ہے۔ ادا کرو ادا کرو ادا کرو۔ اور تم کیا ادا کرو گے؟ ایسی کچی نہیں تھی وہ، بہت پکی تھی، وہاں سے آئی تھی۔ اس نے کہا صرف ان لوگوں کی جن کی نمازیں پتہ نہیں کیسی کیسی ہوتی ہیں، ادا ہوئی کہ قضا ہوئی، دل میں کیا نیت، کیا سوچا، کیا کیسے ادا، مجھے نہیں چاہیے۔ ثقلین میں 1,24,000 انبیاء کی نمازیں آئی ہیں، تب جا کے راضی ہوئی ہے ذوالفقار۔ تو ذرا حساب تو لگا لو کہ کروڑہ برس کی عبادتیں اس کی ایک ضربت پہ صدقے ہو گئیں، تو کتنی ضربیں اس نے لگائی ہیں، ابھی کتنی نمازیں مانگ رہی ہے۔ یہ کیا کیا اللہ تو نے انعام میں؟ تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا کہ ذوالفقار کے کارنامے پہ کچھ اور دیتا، کہتا زمین و آسمان دے رہا ہوں، جنت دے رہا ہوں، دوزخ دے رہا ہوں، ایک ضربت پہ سب کی پڑھی ہوئی نمازوں پہ تو نے پانی پھیر دیا۔ یہ کیسا انعام ذوالفقار کو دیا؟ کہ اس لیے دیا ہے کہ ایک دور آئے گا کہ انہی نمازوں کو علی سے ٹکرایا جائے گا۔ ارے یہ نمازیں تو ذوالفقار پہ سجدے۔ یہ حدیث مستند آج موجود ہے پیغمبر کی، جو یہ بحثیں کرتے ہیں اہل بیت افضل ہے کہ نماز افضل ہے۔ یہ بتاؤ ذوالفقار کی ایک ضرب افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ یہ تو بتاؤ۔ جب ایوارڈ مل گیا تو اترانے لگی، اکڑ اکڑ کے سارے صحابہ کو دیکھ کے کہتی تھی کیا نمازیں پڑھ رہے ہو؟ تم تو ہمارے
زرخرید غلام ہو. اترانے لگی ذوالفقار، چمکنے لگی ذوالفقار، خوب خوب بولنے لگی ذوالفقار، دکھانے لگی خوب خوب ادائیں ذوالفقار. اور پھر یہ خندق میں ایوارڈ لے کے اب جو خیبر میں آئی تو پیاس نہیں بجھ رہی تھی، بڑھ بڑھ کے کہہ رہی تھی مرحب کو بھی کاٹیے، حارث کو بھی کاٹیے، عنتر کو بھی کاٹیے، یاسر کو بھی کاٹیے. اور پھر آواز دی کہ اب تو خیبر کا قلعہ بھی آپ ہلا چکے، در اکھاڑ چکے، اب کیا دیر ہے. رکوں گی نہیں آج میں رکوں گی نہیں. میں ایوارڈ یافتہ ہوں، جب تک وہ نہیں روکے گا میں تو نہیں رکوں گی. سمجھ رہے ہو؟ میں 2 منٹ میں خیبر پڑھ رہا ہوں ذوالفقار، اب تو میں نہیں رکتی. علی نے کہا تو میں بھی تجھے نہیں روکتا، میں بھی نہیں روکوں گا. تو ذوالفقار نے کہا اٹھائیے. کیا ہے اس کا؟ اگر سر پہ لوہا ہے، اگر پتھر ہے تو کیا ہے؟ میں چلوں گی، میں تو لوہے کو بھی کھاتی ہوں، میں تو پتھر کو بھی کھاتی ہوں. تو مرحب کا سر کیا ہے؟ اب جو قامت سے چلی اور طول کا باس چلا تو کاٹتی ہوئی چلی. مرحب کی گردن کو کاٹا، سینے کو کاٹا، شکم کو کاٹا، اور سوار کو کاٹ کے اسوار تک آئی، گھوڑے کو کاٹا. اب چلی زمین کی طرح. اب ہلچل ہوئی، غصے میں ہے، جلال میں ہے. اللہ نے آواز، جبریل جلدی جاؤ پروں کو بچھاؤ. بچھا دو پروں کو. دنیا کا گولا ایسے آدھا ہو جائے گا جیسے چھری سے سیب کو آدھا کر دیتے ہیں. سیب کے 2 ٹکڑے. اور کیا تھا اگر زمین 2 ٹکڑے ہو جاتی؟ چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے تو یہ بھی تو چاند کی طرح چمک رہی ہے. سیارے کے رہنے والے دیکھتے دوسرا معجزہ ہوا، ہمارا چاند بھی 2 ٹکڑے ہوا. اب ایسٹرونامی اگر آپ نہیں جانتے تو ہم کیا کریں؟ زمین چاند کی طرح چمکتی ہے باہر کے سیاروں میں. جب یہ 2 ٹکڑے ذوالفقار سے ہوتی تو لوگ کہتے چاند ٹوٹا. تو بس ایک معجزہ روکا ہے یہ آگے جبریل نے. چاند کو رسول نے توڑا تھا، علی سے توڑنے والے تھے. ٹوٹنے والی تو تھی، اور ذوالفقار بھی غصے میں تھی کہ میں زمین کو 2 ٹکڑے کر ہی دوں. لیکن جبریل نے پتہ نہیں کیوں زمین کو بچایا. زمین کو بچنا تھا اس لیے جبریل آئے. اب جو جبریل آئی تو فورس کے ساتھ تھی، طاقت کے ساتھ تھی. اب پر ہے، تلوار ہے. وہ ملک کے پر صحیح ہے، پتہ نہیں کتنے طاقتور پر ہیں کہ علی کی ضرب کو پروں سے جبریل روکنے جا رہے ہیں. اب وہ بحث شروع ہو گئے. انہوں نے کہا صاحب پر تو کٹے. اگر مولا کے وار کی افضلیت رکھتی انہوں نے کہا پر کٹے. دوسرا گروپ پڑا ہوا کہنے لگا جبریل تو معصوم تھے، پر کٹ ہی نہیں سکتے. معصوم فرشتے کے پر علی کاٹ دیں، ذوالفقار کاٹ دیں. ارے صاحب اس وقت غصہ ہے، کون کیا ہے، آئے کیوں، بیچ میں پر بچھائے کیوں. اس گروپ سے پوچھا جائے بھائی کاہے کے لیے آپ کیوں جبریل کی طرف سے لڑ رہے ہیں؟ کہ آپ فرشتے ہیں، ذوالفقار کے فیور میں نہیں ہے، مولا کے فیور میں نہیں ہے، جبریل کے پر بچانے کے چکر میں. اتنی بحث بڑی کہ خطیب اعظم تک آ گئی. انہوں نے کہا صاحب یہ دونوں گروپوں میں تو سر پھوٹ رہے ہیں. ہمیشہ شیعوں میں گروپ بنتے رہے کسی نہ کسی بات پہ. چھوٹی سی کوئی بات ہوتی بحث، انہوں نے کہا آدھے ادھر آدھے ادھر. آج کل بھی چل رہا ہے، آج کل بھی چل رہا ہے. کسی نہ کسی دور میں کوئی نہ کوئی بحث چل رہی ہوتی. اس دور میں یہ بحث چل رہی تھی کٹے کہ نہیں کٹے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو دونوں گروپ انہیں سنتے تھے، وہ بھگائیں کس کو.
اور خطیب کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک گروپ بھاگ گیا تو پھر ان کا سب نزاعی خطیب ہے کہ گروپ سنتا ہے، تو ہر خطیب دونوں گروپوں کو رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی دونوں کو برابر کر دو۔ انہوں نے کہا بھئی پر کٹے، جبریل کے پر کٹے، پر نہیں کٹے۔ جبریل کے پر کٹے، پر نہیں کٹے۔ اب تو دونوں برابر ہو گئے نا۔ ان کا سرکار یہ کیا ہے، آپ نے کیا کہہ دیا، دلیل دیجئے۔ کہنے دلیل ہم دیے دیتے کہ پر کٹے، پر نہیں کٹے۔ ان کا دلیل یہ لے لیجئے آپ۔ اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ اسماعیل کو ذبح کرو۔ ابراہیم نے چھری اسماعیل کے گلے پہ رکھ دی، ذبح نہیں ہوئے، پھر بھی اب تک ذبیح اللہ کہا جا رہا ہے۔ ذبح بھی ہوئے، نہیں بھی ذبح ہوئے، پر کٹے، پر نہیں کٹے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ذبح نہیں ہوئے اسماعیل مگر ذبیحے کا ایوارڈ لے لیا۔ جبریل کے پر نہیں کٹے مگر چاہا کہ کہا جائے کہ میں ذبیحہ ہوں ذوالفقار کا۔ فخر کیا جبریل نے، جا کے پر دکھائے فرشتوں کو۔ آج علی بہت جلال میں تھے، یہ پر تو دیکھو میرے، اور اگر نشان نہ بنتے تو اس پہ جا کے دکھاتے کیا کہ کیا روکا ہے، ثبوت کیا تھا۔ ثبوت کیا تھا کہ بھائی بڑا کارنامہ کر کے آئے۔ تو یہ ہے ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ صندوق کو کھولا، حضرت زینب نے ذوالفقار کو لے کے چلی۔ جب تبرکات آئے، امام حسین کو پیش کیا۔ جیسے ہی ذوالفقار سامنے آئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ابھی مصائب نہیں پڑا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تلوار کو چھوما، نیام سے نکالا۔ بہن نے ذوالفقار آجتا کی، کمر میں حسین نے حمائل کی۔ دن گزر گیا، سب لڑے، خوب لڑے، اور جب حسین آئے، رجس پڑ چکے، حجت تمام کر چکے، اور جب ذوالفقار کو روتے دیکھا، چیخ بلند ہوئی، کیوں روتی ہے؟ کہ میں نصرت کے لیے آئی ہوں آسمان سے، میرا کام ہے دین اسلام کی نصرت کرنا، کب کھینچیں گے مجھے؟ کھینچتا ہوں تجھے۔ یہ کہہ کر حجت تمام کر لی۔ کہ میرے وار سے ڈرو، میرے حملے سے ڈرو، میری جنگ سے ڈرو، میرے جلال سے ڈرو۔ جب نہیں مانے اور تیر پہ تیر پھینکتے رہے، رجس کے جواب میں، خطبوں کے جواب، مولا نے تلوار کھینچی۔ اب کھینچنے کے بعد جو لڑائی لڑی ہے وہ انشاءاللہ آخری 10ویں مجلس میں ہم پوری جنگ آپ کو، میں بیک گراؤنڈ یعنی تاریخی حوالوں کے ساتھ، پھر میر انیس نے وہ جنگ کیسے لڑی ہے کربلا میں، آخری جنگ، یعنی جس کے بعد پھر ذوالفقار خاموش ہو گئی، پردے میں چلی گئی، تو وہ آخری لڑائی ذوالفقار کی۔ آج ہم آپ کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ انیس نے اس کربلا میں چلتی ہوئی ذوالفقار کی تعریفیں کتنے رخوں سے کی۔ لڑائی نہیں دکھا رہا ہوں میں، صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ میر انیس اس میں کتنے الفاظ کے ذریعے رخ نکال لیں کہ ہر طریقے سے، ہر طرف سے آپ کو ذوالفقار سمجھا دیں۔ اب اس میں نثر میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں، میں 5-6 بند پڑھوں گا، اور اس کے بعد لڑائی جب پڑھوں گا انشاءاللہ اس دن پھر چلتی ہوئی ذوالفقار دکھائیں گے ہم آپ کو۔ تو کل گھوڑے کی تیزی، اور یہ دونوں ساتھ ہیں، یعنی ادھر تو ذوالفقار چل رہی ہے لیکن گھوڑا اپنا کام کر رہا ہے، اس لیے کہ گھوڑے میدان جنگ میں بار بار سوار جو ہے وہ گھوڑے کو باغ سے نہیں بتا سکتا کہ ادھر موڑ اور ادھر موڑ، یہ گھوڑے کا اپنا کارنامہ ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ سوار کدھر مڑنا چاہ رہا ہے، کدھر وار کرنا چاہ رہا ہے۔ تو لجام تو چھوڑ دی تھی حسین نے ذوالجناح کی، اور یہ اس کا کمال تھا کہ اس کو کدھر جانا ہے، کدھر حملہ کرنا ہے، کدھر حسین کو لے کے جانا ہے، کہاں تک دوڑنا ہے،
کتنے میل تک جا کے پھر واپس آنا ہے، یہ سب کام یعنی ذوالفقار اور ذوالجناح نے سارے کام خود کیے۔ تو آپ تمام محرم میں سنتے ہیں کہ حسین کے کتنے ناصر تھے، ہر ناصر کا بار بار ذکر سنتے ہیں، لیکن یہ دو بڑے ناصر رہ جاتے ہیں، ایک ذوالفقار ایک ذوالجناح، دونوں کا ایک ایک دن ہونا چاہیے۔ تو آج ذوالفقار کی نصرت کی بات ہوئی، کل ذوالجناح کی، یہ دونوں بھی تو ناصر ہیں نا حسین کی، ان کا حصہ حبیب سے کم نہیں ہے، زہیر سے کم نہیں ہے، یہ ایسے ناصر ہیں، اور یہ اس لیے بڑے ناصر ہیں کہ دونوں بے زبان ہیں، بات سمجھنا جیسے انسان سنتا ہے اس طرح جانور یا لوہا نہیں سن سکتا، لیکن آپ دیکھیں کہ حدیں کر دیں دونوں نے، انسان کی حدوں سے آگے دونوں نکل گئے۔ ذوالجناح نے بھی باتیں کی ہیں، ذوالفقار نے، کیوں؟ ضروری تھا کہ قدرت نے چاہا کہ تلوار بھی بولے اور گھوڑا بھی باتیں کرے۔ حسین تنہا ہے، اتنی بڑی لڑائی لڑیں گے تو دل نہیں گھبرائے گا اکیلے، سارے تو دشمن ہیں، حسین کا دل کون بہلائے گا؟ ادھر ذوالفقار باتیں کرتی جا رہی تھی، ادھر ذوالجناح باتیں کرتا جا رہا، حسین کے دو ساتھی آخر وقت تک حسین کا دل بہلاتے رہے۔ ناز اٹھائے جائیں گے اور وہ ناز خدا کے اٹھائے ہوئے ہیں، انسان کے سمجھ میں نہیں آئیں گے، باتیں کرتی جا رہی۔ جو معجزے عطا کر دیے گئے ذوالفقار کو، جو عصائے موسیٰ میں تھے، جو ہر پیغمبر کے ہاتھ میں معجزے تھے، وہ سب ذوالفقار کو دے دیے گئے، اور سارے معجزوں کا ظہور کربلا میں ہوا، یعنی ذوالفقار کو یہ کمال حاصل ہوا کہ وہ 7 گز تک بڑھتی ہے اور پھر واپس آتی ہے۔ ذوالفقار کو یہ معجزہ دیا گیا کہ دونوں منہ جو ہیں اژدہے کی طرح کھول کر چاہے تو پورے آدمی کو ہڑپ کر جائے، اژدہا بن کے جائے۔ ذوالفقار اگر چاہے تو اپنی نوکوں سے آگ کے شعلے برسائے، یہ سارے ہتھیار بعد میں بنے ہیں، کلاشنکوفیں اور تلواریں، آج کی فیشن کی بندوقیں، گولیاں پھینکنا، آگ برسانا، بم گرانا، گرنیڈ پھینکنا، سب ذوالفقار کر چکی، اور ابھی باقی جو کچھ ہے سارے ہتھیاروں پر اوس پڑ جائے گی، زنگ لگ جائے گا، صرف تلوار ہوگی جب امام زمانہ آئیں گے، اور تلوار ہر کام دکھائے گی، تلوار ہر کام دکھائے گی، درخت بھی بن جاتی ہے، سایہ بھی بن جاتی ہے، تکیہ بھی بن جاتی ہے، باتیں بھی کرتی ہے، شعلے بھی، اور کبھی کبھی پیراک کی طرح جیسے دریا میں مچھلی تیرتی ہے، کبھی اوپر آئی کبھی نیچے گئی، کبھی اوپر آئی کبھی، تو اس طرح میدان میں کبھی اوپر جا رہی تھی کبھی نیچے جا رہی تھی، کبھی زمین تک جاتی تھی کبھی آسمان تک جاتی تھی، کبھی وہ پیراک بن جاتی تھی، اور جب لہو میں نہاتی تھی تو دیکھیے لوہے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے، جب لوہے کو کاٹا جاتا ہے تو اس پہ سبز نشان بن جاتے ہیں، اسے لوہے کا جوہر کہتے ہیں۔ اب جوہر کا لفظ جہاں پر آئے تو اس کو سمجھیے گا کہ تلوار کے بغیر جوہر کے تلوار کاٹ نہیں سکتی، تیزی نہیں آ سکتی، وہ نشان جو ہیں وہ جوہر کہلاتے ہیں، اور وہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں، اور تلوار میں لالی تھی اور اس کے اوپر سبز نشان تھے۔ اب جو لہو میں کافروں کے نہائی اور قطرے کے قطرے ٹپکنے لگے تو پوری ذوالفقار لال ہو گئی۔ زیبا تھا دم جنگ پریوش اسے کہنا، زیبا تھا دم جنگ پریوش اسے کہنا، معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا۔ زیبا تھا دم جنگ پریوش اسے کہنا، معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا، جوہر تھے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا، جوہر تھے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا، اور اس اوج میں وہ سر کو جھکائے ہوئے رہنا، اس اوج میں بلندی میں سر کو جھکائے ہوئے رہنا دلہن بنایا۔ بڑا مشکل تھا کہ میدان جنگ میں ذوالفقار کو دلہن کے روپ میں لال لباس پہنا کر، زیور پہنا کر، سر دلہن کا جھکا ہوا، دلہن آتی ہے تو سر جھکائے ہوئے، اس کو دلہن بنایا، لیکن دلہن بنانے کے لیے دولہا ضروری تھا، تو 5ویں چھٹے مصرے میں بتایا کہ دلہن تو بنا دیا، دلہن بغیر دولہا کے نہیں ہوتی۔ زیبا تھا دم جنگ پریوش اسے کہنا، معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا، جوہر تھے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا، اس اوج میں وہ سر کو جھکائے ہوئے رہنا۔ سیبے چمن خلد کی بوباس تھی، پھل میں رہتی تھی وہ شبیر سے دولہا کی بغل۔
رہتی تھی وہ شبیر سے دولہا کی بغل میں، دلہن اور بغل. یہ ہے شاعری کا کمال، یہ ہے شاعری کا کمال، یہ ہے اردو ادب کے معجزات، یہ ہے عزاداری حسین کے معجزات. تقریر پوری ہو گئی، میں آپ سے پوچھ لوں تاکہ مزاج برہم نہ ہو جائے، سنیں گے یا ختم کروں؟ بھئی سب لوگ بولے تب ہے نا بات. تین بند تمید کے سناتا ہوں. رجز ہو چکا، حجت تمام کر چکے، اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ جنگ چھڑ جائے کافر. تو جنگ چھڑنے کا ایک طریقہ تھا کہ طبل بجنے لگتے تھے، اور فوجی بینڈ جو کہلاتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے نام انیس نے بتائے ہیں کہ وہ ایک ساتھ بجنا شروع ہوتے ہیں، اور جب وہ باجے بجنے لگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لشکر یلغار کر دے. تو جب حسین حجت تمام کر چکے، خطبہ دے چکے، رجز دے چکے کہ بھئی ہمیں لڑنا منظور نہیں ہے لیکن وہ لڑنا چاہتے ہیں، تو فوراً انہوں نے دف بجا دیا، اور امام حسین نے بھی ادھر دیکھا کہ اب یہ باز نہیں آئیں گے. تو یہاں سے بیچ سے ایک بات انیس شروع کر رہے ہیں. وہ دو بند آپ سنیے کہ کیسے لڑائی چھڑتی تھی. ناگا بجے جلاجلو کرناؤ تبلو دف، خاموش ہو گئے شہ مظلوم اس طرف. اب باجوں کا کیا جواب ہے؟ ادھر باجے بجے، خاموش ہو گئے شہ مظلوم اس طرف، چلوں میں تیر جوڑ کے بڑھنے لگی صف، اگلی ادھر نیام سے تیغے شہ نجف. دیکھیں انہوں نے تیر جوڑے، چونکہ دور سے انہیں حملہ کرنا ہے، قریب تو آ نہیں سکتے تلوار دے کے، تو تیر و کمان جوڑے انہوں نے، چلے میں تیر جوڑے اور تیر چلے. اب چونکہ ذوالفقار کو سارے تیر کاٹنے ہیں، اور کاٹ کے حسین کو بڑھ کے ان کے جسموں تک پہنچنا ہے ذوالفقار کو، تو ذوالفقار راستے کی ہر چیز کو کاٹے گی تاکہ دشمنوں تک جائے. دیکھیں انیس نے منظر دکھا، چلوں میں تیر جوڑ کے بڑھنے لگی جو صف، اگلی ادھر نیام سے تیغے شہ نجف. اب جو ذوالفقار نکلی تو کیا ہوا؟ بھاگو، ہٹو، بچو، یہ صدا دی سپاہ نے بامبی سے منہ نکالا ہے مارے سیاہ. بھاگو، ہٹو، بچو. دیکھیں صرف تیغ نکال کے دھمکی دی ہے، ابھی چلائی نہیں ہے، نکال کے روک لیا. تیغے دو سر کو روک کے حضرت نے یہ کہا، بے کس سے کس طرح تمہیں منظور ہے وغا، آؤ عرب کی طرح جو ہے قصد جنگ کا، سب مل کے گھر لڑو. تو پھر اس میں ہے دیر کیا؟ دنیا سے وقت عصر گزرنا ہے ہر طرح، حاضر ہے ہر طرح، ہوں کہ مرنا ہے ہر طرح. سر کو نہ سر نہ جان کو ہم جاں سمجھتے ہیں، ہاں حکم کردگار کو ایماں سمجھتے ہیں. مشکل ہزار ہو اسے آساں سمجھتے ہیں، ہم ایک اور لاکھ کو یکساں سمجھتے ہیں. اور کمال دیکھیے کیا حسین نے کہا ہے کہ یہ تو میری جنگ ہے. کہاں پر یہ بات کہی ہے اور کیسے انیس نے داد لی ہے. ہم ایک اور لاکھ کو یکساں سمجھتے ہیں، اس مارکے میں کھیت پڑے ہیں اسی طرح، بچے ہمارے تم سے لڑے ہیں اسی طرح، بچے ہمارے تم سے لڑے ہیں اسی طرح. بچوں کی تعریف کہا، ہمارے تو بچے اس طرح صبح سے لڑکے چلے گئے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. لڑتا نکل کے ایک سے گر ایک نامدار، بسوں بھی تم سے ختم نہ ہوتی یہ کارزار. گھیر کے مارا ہے تم نے، ایک ایک اگر آتے رہتے علی اکبر اور قاسم کے سامنے تو قیامت تک یہ لڑائی ختم نہ ہوتی، اور ہمارے بچے سب کو قتل کر تم نے گھیر کے مارا ہے. ایک سے تنہا سے ہزاروں مل کے لڑے ہو، لڑتا نکل کے ایک سے گر ایک نامدار، بسوں بھی تم سے ختم نہ ہوتی یہ کارزار. نکلا ادھر سے ایک ادھر سے بڑے ہزار. اس پر بھی علماء کا غل اٹھتا تھا بار بار،
بیدی کا ساتھ دے کے حمیت کو کھو دیا. تم نے تو آج عرب کا نام ڈبا دیا. تم نے تو آج نام عرب کا ڈبو دیا. یہ ذکر تھا کہ تیر چلے اس سپاہ سے، گیتی کو زلزلہ ہوا زہرا کی آہ سے، پھر ضبط ہو سکا نہ شہ دیں پناہ سے، بجلی گری صفوں پہ غضب کی نگاہ سے، چمکی علی کی تیر جو دشتے مساف میں، پریاں چھپیں جزیروں میں سی مرغ کاف میں. کاٹھی سے اس طرح ہوئی تیغ دو سر جدا، جیسے سواد شب سے بیاض سحر جدا. نصرت کا آئینہ تھا جدا اور گھر جدا، محمل جدا تھا لیلی فتح و ظفر جدا. تیغ شیدہ دست شہ بحر و بر میں ہے، تومار ہاتھ میں ہے لفافہ کمر میں ہے. دیکھیں خط کو کہتے ہیں تومار، یہ ہے لفافہ ہاتھ میں خطاب، یعنی خبر آ گئی، خط آ گیا، مارو ان کو. نیام لفافہ ہے، ذوالفقار خط ہے، اجازت نامہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تمہار ہاتھ میں ہے لفافہ کمر میں ہے. ناگاہ رن میں تیغ شہ لافتہ چلی، گویا صفوں پہ کھولے ہوئے منہ بلا چلی. رن میں سموں میں قہر و عتاب خدا چلی، جھونکوں سے جس کے اڑتے ہیں سر وہ ہوا چلی. یہ چلی دیکھیے آواز العما کی سپہرے بھری پہ تھی، بڑھ کر جو یہ پھری صف اول زمیں پہ تھی. وہ تیغ تیز جب صف ثانی سے مل گئی گر گئے، پیچھے کی صفوں پہ گرنے لگے. خفت ہر ایک کو اس کی گرانی سے مل گئی، لذت چھری کی تیز زبانی سے مل گئی، دریا کی باڑ گھاٹ کے پانی سے مل گئی. چمکی جو سر پہ برف تو بے فرق ہو گئے، دریا میں خون کے تابہ کمر غرق ہو گئے. کھا گئی صفوں کو جدھر آئی ذوالفقار، گہ چھپ گئی تو گاہ نظر آئی ذوالفقار. سر پر چمک کے تابہ کمر آئی ذوالفقار، زیں کاٹ کر زمیں پہ اتر آئی ذوالفقار. یوں صبر پنجتن میں گرفتار ہو گئے، ایک ضرب میں سوار و فرس چار ہو گئے. اب یہ سب تو پھر آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے. یہ دیکھیے کہ ذوالفقار نے کام کیا کیا، باطل کو حق سے، خیر کو شر سے جدا کیا. باطل کو حق سے، خیر کو شر سے جدا کیا، ظلمت کو دن سے، شب کو سحر سے جدا کیا. یوں کفر و دین کو تیغ دو سر نے جدا کیا، گویا کلب کو روئے قمر سے جدا کیا. ٹکڑے اڑائے دم میں سپاہ شریر کے، قربان ذوالفقار جناب امیر. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جناب انیس نے جہاں پر اس سلسلے کو ختم کیا ہے کہ اس دبدبے سے زیر کیا روم و شام کو. کمال کیا یہاں پہ، اس دبدبے سے زیر کیا روم و شام کو. کیا پڑھوں میں چھٹا مصرع. ایک فیصلہ، تاریخی فیصلہ کیا. کربلا آخری لڑائی ہے اور سارے لشکر آئے تھے روم کے، شام کے، حلب کے. یہ جو جنگ کی حسین نے، اس دبدبے سے زیر کیا روم و شام کو. حکم جہاد پھر نہ ہوا نو امام کو. اب لڑائی کا اندازہ کیجئے آپ کہ 9 اماموں کے حصے کی لڑائی حسین نے لڑ لی. اگر 9 امام ایک جگہ ہوتے اور لڑتے، 9 صدیوں 9 عہد کی لڑائیاں حسین نے تنہا لڑ لی. ایسی تھی لڑائی. یوں چلی ذوالفقار. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب گھٹنوں کو ٹیک کر زمین پہ بیٹھے اور پھر نیام سے نکالا
تو اب رونے لگی اور رو کے کہنے لگی مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کام بھی میرے سپرد کیا گیا ہے. میں آسمان سے آئی تھی نصرت نبی کے لیے، دین اسلام کی ترقی کے لیے. فرزند رسول کیا علی اصغر کی قبر بھی مجھ کو بنا؟ دیکھا آپ نے اس ناصر کو، قبر کھودی ہے ذوالفقار نے علی اصغر، اور پھر قبر بناتی جا رہی ہے اور اصغر کو روتی جا رہی ہے. جب ذوالفقار ماتم اصغر میں رو چکی، جب ذوالفقار ماتم اصغر میں رو چکی، بہت روئی ذوالفقار اصغر کو دفن کر کے. بہت روئی. پتھر اور لوہا بہت سخت چیز ہے. مثال دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں، لیکن اصغر کی شہادت ایسی ہے کہ لوہے کی ذوالفقار چیخ اٹھی کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. پتہ نہیں کہ ذوالفقار قبر بنانے پہ روئی یا بچے کو خاک میں چھپانے پہ روئی، یا جب نیام سے نکلی تو سامنے رباب کا چہرہ دیکھ رہی. جزاک اللہ. سب کے لیے دعا کرتے ہیں جتنے مریض ہیں. جناب الفت حسین کاظمی صاحب کے لیے، آغا ہاشم زیدی کی والدہ سیدہ ام البنین سیدہ شاہینہ، سب کے لیے دعا. جہاں جہاں لوگ ہیں، باب الحوائج علی اصغر کا ذکر ہو اور دعائیں رد ہو جائیں. 4 باب الحوائج ہیں، ایک امام موسی کاظم، ایک حضرت عباس، ایک حضرت مسلم ابن عقیل، اور ایک شہزادہ علی اصغر. باب الحوائج ہیں، حاجتوں کا دروازہ ہے. جو بھی دعا مانگے اور ان کا وسیلہ دے دے، دعا رد نہیں ہوتی. اس لیے اس نورانی عشرے کو جس طرح آپ نے سجایا اور جس طرح آپ نے سنا، اس ادبی چیزوں کو محفوظ کیا، خواتین نے، بچوں نے، ہمارے جوان بھائیوں نے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ کیا بلا ہے، کیا محبت ہے عزاداری سے، اہل بیت سے محبت ہے. اللہ تمہارے عزتوں میں اضافہ کرے. اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. دنیا میں اور آخرت میں اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے، بزرگی سے نوازے، اور ہمیشہ دنیا میں کامیاب و کامران رہو. دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اس پیار سے تم نے یہ عشرہ سنا ہے کہ میرے روئے روئے سے دعا نکلتی ہے، اور میں دعا کر رہا ہوں. اللہ اللہ اکبر کا لاشا لائے، رکھ دیا مقتل میں. پامال لاشا لائے، رکھ دیا مقتل میں. عباس کا علم لائے، خیمے میں لے کے چلے گئے. اون و محمد کا لاشا لائے، خیمے میں لے کے چلے. اب جو اصغر کو لے کے آئے تو 7 بار بڑھے اور 7 بار اللہ پروردگار تیری بارگاہ میں حسین سر تسلیم کو خم کیے ہو، جو تیری مرضی. لیکن یہ تو بتا دے، لاش تو میں اٹھا لایا علی اصغر کی، بس یہ بتا دے ماں کو کیسے خبر کروں؟ دودھ پیتے بچے کو گوشت سے چھڑا کے لے گیا تھا. مجھے ہمت تو دے.
کہ میں رباب کو پکار سکوں، میں رباب کو آواز دوں، کمر ہمت کو کسا، در خیمہ کے قریب آئے، جانے کیسے آواز دی، ام رباب بچے کو لے جا، ام رباب بچے کو لے جا۔ تمام علماء نے لکھا کہ حسین نے جب یہ کہا رباب بچے کو لے جا تو رباب سے پہلے سکینہ دوڑتے ہوئے آئے اور پردے کو ہٹا کے دامن تھام کے کہا بھیا کو پانی پلا دیا۔ سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اب میرے جملے کو، آخری جملے کو پتہ نہیں تم سن سکو گے یا نہیں۔ رباب آئی، سکینہ خاموش، جواب نہیں ملا سکینہ کو۔ اب یہ جملہ سننا، جب رباب کی گود میں اصغر کو دیا اور جب سکینہ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بھائی کے گلے میں تیر ہے تو سکینہ پہ کیا گزری ہوگی، بابا یہ میرا بھائی اصغر۔ بار الہ اس عبادت کو قبول، ماتم حسین۔ میں ہوں در عباس ہے اور میری جبی ہے۔ ہم جس سے انڈیا سے آئے ہوئے مولانا اظمفر عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، آپ آزاد سے اس میں بھی شرکت کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ یہ ایک دعا ہے سیما صاحبہ کی آنکھوں کی روشنی کے لیے۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ باقی محمد اور آل محمد ان کی آنکھوں کی روشنی کو تیز کرے۔ اور یہ ایک اعلان ہے اسکاؤٹس کی جانب سے کہ آپ حضرات ان کے ساتھ تعاون فرمایا کریں اور وہ آپ کے ہی لیے خدمات کے لیے باہر موجود ہیں۔ جیسا وہ کہیں اسی طرح آپ حضرات اپنی گاڑیوں کو پارک کیا کریں۔ عشرہ مجالس عالبہ میں آج 8ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اعلان کے مطابق کل 9ویں تقریر ہے اور پرسوں 10ویں تقریر ہے، چاہے وہ 30 تاریخ ہو یا پہلی تاریخ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ یعنی عشرہ ہر حال میں پورا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ شاید اگر یہ کم ہوئی، کل چاند ہوا تو پھر میری 2 مجلسیں ہو جائیں گی، یعنی پرسوں یہاں کے بعد خیر العمل انچولی میں تبلیغ امامیہ کے آگ کا ماتم جو ہوتا ہے تو اس کی مجلس یہاں سے جا کے پڑھوں گا، یعنی 10ویں مجلس کے بعد۔ اور
اگر 30 کا چاند ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرے دن مجلس ہوگی۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ تبلیغ امامیہ نے پہلی کا حساب رکھا ہے یا ہفتے کا، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ مجھ سے یکم کا ہی وعدہ ہے میرے خیال میں، لیکن مجالس ان کے یوم غم شاید ہفتہ اتوار دونوں دن ہوتا ہے، ایسے کچھ ہے، اخبار میں آئے گا، دیکھ لیجیے گا۔ صلوات پڑھیے۔ میر انیس اور واقع کربلا پر ہم آج 8ویں روز بھی اسی منزل پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک وقت جو متعین ہوتا ہے مجالس کا عشرے کا، تو وہ لاکھ چھاپے بانی مجلس یا ٹرسٹ کے لوگ یا ذاکر یہ کہے کہ ہم اتنے بجے بیٹھیں گے، لیکن اس معاملے میں نہ ٹرسٹ کی چلتی ہے نہ ذاکر کی چلتی ہے، اس میں مجمع کا اپنا موڈ ہوتا ہے، وہ اپنا ٹائم خود مقرر کر لیتے ہیں، اور اس میں ہم کوئی جبر بھی نہیں چاہتے، ان کا اپنا ٹائم ہے۔ اچھا، اب وہ ٹائم میں ایک مسئلہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ مجمع چاہتا ہے ہم اپنے ٹائم سے جائیں، جو ہمیں سوٹ کرے گا ہم اتنے بجے امام باڑے پہنچیں گے، لیکن اس میں ہے ایک ضد بحث، اور وہ ضد بحث یہ ہے کہ مثلا امام باڑے نے کہا کہ 8 بجے ہمارے یہاں مجلس شروع ہو جائے گی، تو اب مجمع نے یہ طے کیا کہ 8 بجے سوزخانی ہوگی، 8:30 بجے وہ ختم ہوگی، اور 2 سلام ہوں گے، اور اس طرح 1 گھنٹہ تو یہ گزاریں گے، تو ذاکر بیٹھے گا 9 بجے، تو وہ اپنا ٹائم بنا کے مجمع 9 بجے آتا ہے کہ ہمیں تو ذاکر سننا ہے، سوزخانی اور سلام وغیرہ تو سننا نہیں ہے۔ اچھا، اب سوزخان اور سلام پڑھنے والا وہ بھی بہت چالاک ہے، وہ کہتا ہے جب مجمع آ جائے گا تب ہم سوزخانی شروع کریں گے، تو اس میں دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ مجمع یہ چاہتا ہے یہ پڑھ چکے ہوں تو ہم پہنچیں، سوزخانی اس انتظار میں بیٹھا یہ آ جائیں تو ہم شروع کریں، تو اس ضد بحث میں 8 بجے کی مجلس 11 بجے شروع ہوتی ہے، اور یہ آپ کی پسند ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ 8 بجے کی مجلس 11 بجے شروع ہوتی ہے، تو مجمع کے وہ افراد جو بزرگ ہیں، جو 10 بجے سونے کے عادی ہیں، وہ عشرے سے غائب ہو گئے، وہ بچے جنہیں صبح اسکول جانا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ سمیت، اس لیے کہ صبح اٹھ کے انہیں اسکول جانا ہے، تو ان کے اماں ابا تو نہیں 11 بجے شروع کر کے 1 بجے تک یہاں بیٹھ سکتے ہیں، تو اب وہ لوگ رہ گئے باقی آج 8ویں مجلس تک کہ جو رات کے کھلاڑی ہیں، انہیں نہ سونا ہے نہ جاگنا ہے، تو اس طرح ایک یہ بھی ہوا کہ اس وقت کی ضد بحث میں کہ سوزخانی اور سلام سنا جائے کہ نہ سنا جائے، تو ایک فیصلہ بھی رات کے جاگنے والوں نے کرا لیا کہ چلیے 2 پارٹیاں ہو گئیں، چلیے اچھا ہوا منافقین گئے ہم مومنین رہ گئے، نتھرا ہوا مجمع رہ گیا، اور ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ ہم پھیل پھیل کے بیٹھے ہوں، وہاں بھی سنیں، کیوں سنیں وہ گنڈے دار لوگ کہ جن کے سمجھ میں مجلس نہیں آتی ہے۔ تو بہرحال یہ سب فیصلے آپ کے ہیں، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں امام باڑے کا بھی کوئی دخل نہیں ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی سوزخانی بند کر دیجئے، جب مجمع کراچی کا سوزخانی کو پسند ہی نہیں کرتا کیوں پڑھوائیں؟ یعنی 2 آدمی میں اس کو بیچارے کو 2 آدمی نیچے بیٹھے ہیں 4 تخت پہ بیٹھے، تو کیوں آخر مذاق ہے یہ؟ تو مطلب پتہ نہیں کب کراچی والوں کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب سسٹم جو رشید ترابی بنا گئے تھے وہ فیل ہو چکا، وہ ان کے عہد تک تھا، بس تھا، ضروری نہیں ہے کہ پارک ہی مرکز بنے اور سڑک بندر روڈ ہی روکی جائے، فیشن بدلے گا،
50 سال کے بعد سب چینج ہو جائے گا. ترابی کے عہد میں اتنے امام باڑے نہیں تھے. ان کے عہد میں کوئی انچولی نہیں تھا, اس کا امام باڑا نہیں تھا. چھپر پڑا تھا. ان کے زمانے میں گلبرگ کا امام باڑا نہیں تھا. ان کے زمانے میں لالو کھیت کے اتنے بہت سے امام باڑے نہیں بنے تھے, سب کچے پڑے ہوئے تھے. آج کی وہ اگر شبیداری آ کے دیکھ لیں, یہ شبیداریاں یہ سب اور یہ اتنے بہت سے ذاکر, تو وہ کہیں ہم واپس جا رہے ہیں. جیسے بندر روڈ پہ غالب ایک ڈرامہ ہوا تھا کہ کراچی میں غالب آ گئے, تو انہوں نے کہا یہ سب ہے کیا, 100 سال پہلے جو نہیں تھا. تو یہ وقت کے تقاضے ہوتے ہیں اور یہ سب چینج ہوتا رہتا ہے. اور اس کے لیے دیکھیے ایک پورا سسٹم ہے کہ آپ کہیں شاعری ہو رہی, مسالمہ ہو رہا ہو, مرثیہ ہو رہا ہو, اور وہاں کسی مقرر کو لے جا کے کہیے یہ 2 گھنٹے بولیں گے تقریر, شاعر سب ماریں گے پکڑ کے اس کو. جو کہے گا بھائی یہاں شاعری ہے, تقریر وقریر نہیں ہو سکتی یہاں. تو شاعر اپنی برادری میں خطیب کو نہیں گھسنے دیتا. تو آپ بھی احتیاط کریں, جہاں تقریر ہو وہاں شعراء کو نہ لائیں, ایک الگ سسٹم رکھیں. لکھنؤ میں کبھی بھی مجالس میں سوسخانی نہیں ہوئی. دیکھیں آپ تہذیب دیکھیں, ٹکراؤ نہیں کیا. مجلس کو الگ رکھا, تقریر کو الگ رکھا, سوسخانی کو الگ. اور اس کا سسٹم یہ تھا کہ رات کو 12 بجے پہلی محرم سے شب عاشور تک ایک پورا امام باڑا مختص تھا خصوصی طور پہ سوسخانوں کے لیے, اور وہاں 2000 سوسخان بیٹھے رہتے تھے. رات 12 بجے سے شروع کیا, انہوں نے صبح کر دی. جسے سوسخانی سننا ہے وہ چلا جائے اس امام باڑے میں, جسے مجلس سننی ہے وہ وہاں چلا جائے. یعنی آپ زبردستی کسی کو کوئی چیز نہیں سنا سکتے. اور یہ سسٹم اس طرح نہیں بن سکتا کہ اصالہ ثواب کی مجلس میں سوسخانی ہوگی, پھر سلام ہوگا, پھر تقریر ہوگی. میں نے تو اپنے یہاں سے ختم کر دیا, صاف بات. میں اپنے یہاں سوسخانی جو میری اپنی ذاتی مجلسیں ہوتی ہیں رمضان کی, میں نے بالکل ختم کر دیا. اور میں نے تو اس طرح ختم کر دیا کہ میں نے تو ماجدہ عابدی کو بالکل سوسخانی روک دی, پابندی لگا دی کہ آپ کہیں کر ہی نہیں سکتے ہو, صرف تقریر کرو. اس لیے کہ شیعہ تقریر کو پسند کرتے ہیں, سوسخانی کو نہیں پسند کرتے. اگر پسند کر رہے ہوتے تو اتنا ہی مجمع سوسخانی میں بھی ہوتا جتنا مجلس میں ہوتا ہے. سمجھے نا؟ یہ بات صحیح ہے کہ آپ کو بری لگ رہی ہے یہ بات کہ ہمارا پول کیوں کھول رہے ہو. ہم نہیں سننا چاہتے سوسخانی, مگر کہو نا, یہ بات کہو نا, ہم نہیں آئیں گے سننے سوسخان کو. اچھا بھائی کیوں آئیں سننے کے لیے؟ اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے, اپنے پسند کے گلے ہوتے ہیں. کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے, کوئی کسی طرح پڑھ. تو اب مطلب یہ کہ پورا 5000 کا مجمع ہر گلے کو قبول کر لے, یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا. یعنی تمام کراچی کے صاحب بیازوں کو پورا مجمع پسند کر لے. اپنے اپنے پسند کے کیسٹ خریدتے, ابھی 2000 کیسٹ نکلتے ہیں, تو کیا ہر آدمی 2000 کیسٹ خرید رہا ہے؟ آج لوگ تو وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم پھر دوبارہ سچائی کا خرید لیں گے, ہم پھر عزت لکھنوی کا خرید لیں گے, ہم پھر چھجن صاحب کا خرید لیں گے. یہ نہیں خریدنا لڑکوں کے کیسٹ, نہیں خریدتے لوگ, ہے نا. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ مطلب سب کو سنا جائے, اور ضروری تھوڑی ہے کہ یہاں سب کے سوری ہو, یہ ضروری نہیں ہے. عقیدتاً پڑھ رہے ہیں سب ٹھیک ہے, مولا کا دربار ہے, لیکن اب یہ کہ عطیہ کہاں ہے؟ ہر ایک کو تو نہیں مولا عطا کرتے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھیے عطیے کا دار و مدار یہاں معرفت سے ہے, اور یہ میں سکھا رہا ہوں 40 برس سے کہ کچھ لینا ہے, یہاں کا لینا ہو, یہاں سے لینا ہو, یہاں سے لینا ہو, یہاں سے لینا ہو, یہاں سے لینا. جب تک معرفت نہیں آئے گی کچھ نہیں ملے. مانو یا نہ مانو, جتنا چاہے برا مانو, جتنا چاہے برا مانو, جب تک لو نہیں لگاؤ گے, جب تک اپنے دل سے یہ وعدہ نہیں کر لو گے کہ ہم نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے تمہارے لیے. یہ کانٹیکٹ ہوتا ہے, یہ کانٹیکٹ ہے, آپ کر کے دیکھیے. لیکن کسی میں ہمت نہیں ہے کہ کانٹیکٹ کر سکے. معاہدہ آل محمد سے کرنا آسان نہیں ہے,
بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. اور جب معاہدہ ہو جاتا ہے کہ سچے دل سے تم ہمارے ہو گئے، اب تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم عطا کریں گے، ہم عطا کریں گے. اور جب کام کر چکنا، ہماری راہ کا جب کام کر لینا، تو اکڑ نہ جانا، غرور نہ کر لینا، اس لیے کہ تم تنہا نہیں ہو اس منزل پر، معرفت کی منزل پر. لاکھوں کروڑوں ہیں جہاں ہم نے معرفتیں بانٹی ہوئی ہیں. تمہیں کیا پتا تم نے جو کام کیا ہے اس سے بڑا کام کہیں اور ہوا ہو. زمین یہیں تک محدود نہیں ہے وہ عالمین کے آل محمد ہے کہ کہاں مداحی ہو رہی ہے، کہاں شاعری ہو رہی ہے. تو میر انیس نے 3 لاکھ شعر آل محمد کی مدح میں کہہ کر اکڑ نہیں پیدا کی کہ ہم سے زیادہ کون کہے گا، ہم سے زیادہ کون کہے گا، ہم سے زیادہ مرثیہ کون لکھے گا، ہم سے زیادہ معرفت کس کو ہے، آل محمد کے دربار میں ہم سے زیادہ مقبول کون ہے. نہیں، کام کرتے رہے. عمر صرف کر دی 72 برس کی عمر، بڑے بڑے سفر بھی کیے، شہروں میں پڑھنے بھی گئے، مجلسیں اپنے شہر میں بھی پڑھیں، وطن میں بھی پڑھیں، مرثیے پر مرثیے لکھے، سلام لکھے، رباعیاں لکھیں، ہر شعر میں مدح بھر دی آل محمد کی. اور لاکھوں شعر کہنے کے بعد اعلان کیا، کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری. یہ کیوں کر سے بات شروع کر کے بتایا ناممکن ہے. 3 لاکھ شعر کہہ کر بھی میں اب تک محمد کی شان و شوکت لکھ نہ سکا. دیکھیں بات کہاں سے، نعت سے شروع کی، سرکار سے شروع کی. توحید کی بات نہیں کی، سرکار کی بات کی کہ میں نہیں بیان کر سکتا. کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری. عاجز ہیں یہاں فرست کو حسان و ہمیری. طاقت یہ کس میں ہے جو لکھے زور حیدری. طاقت یہ کس میں ہے، کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری. عاجز ہیں یہاں فرست کو حسان و ہمیری. طاقت یہ کس میں ہے جو لکھے زور حیدری. دوڑے کمیت خامہ تو کھائے سکندری. قرآن میں جن کا وصف مقرر خدا کرے، کس کی زبان سے پھر بشر ان کی ثنا کرے. کس کی زبان، قرآن میں جن کا وصف مقرر، آپ کہتے ہیں نا شعر پڑھا کسی نے تو آپ نے کہا مقرر ارشاد، یعنی پھر ریپیٹ کیجئے. بہت اچھا لگا، آپ نے کہا پھر پڑھیے. بات شعر 100 بار پڑھوا لیا جاتا ہے. ایک ہی شعر آپ بار بار کیوں سننا چاہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں شاعر سے مقرر ارشاد، مقرر ارشاد؟ یعنی آپ پر کیفیت طاری ہو گئی. لفظ وہی ہے، شاعر دوہرا رہا ہے، جتنی بار دوہرا رہا ہے آپ کو مزہ آ رہا ہے. قرآن میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں آل محمد کی مدح کو بار بار دوہراؤں، بار بار دوہراؤں، بار بار دوہراؤں. یا یوں سمجھ لیجئے، اللہ نے کہا حلتا، فرشتوں نے کہا مقرر ارشاد. اللہ نے کہا انما، فرشتوں نے کہا مقرر. مقرر ارشاد. پھر ایک بار، پھر ایک بار، پھر ایک بار. اب اس سلسلے کا جو دوسرا بند ہے وہ ابھی نہیں پڑھ رہا. جب تقریر ختم ہو رہی ہوگی تو دوسرا بند پڑھوں گا.
جب دوسرا بند پڑھوں سمجھ آئے گا تقریر ختم ہو گئی. انتظار کیجئے دوسرے بند کا، دیکھتے رہیے کہ اس کے بعد کا بند کب آتا ہے سلسلے کا، اور وہ سننا ضروری اس لیے کہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی، بات ابھی پوری نہیں. کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری، عاجز ہیں یہاں فرزدق و حسان و ہمیری. طاقت یہ کس پہ ہے جو لکھے زور حیدری، دوڑے کمیت خامہ تو کھائے سکندری. قرآن میں جن کا بس مقرر خدا کرے، کس کی زبان سے پھر بشر ان کی ثنا کرے. ایک طرف خدا مدح کر رہا ہے تو بشر کیا ثنا کرے گا. تو انیس نے عاجزی کا اعلان کیا اور کہا میں عاجز نہیں ہوں بھائیو. عرب کے وہ بڑے بڑے شاعر جو معصومین کے دور میں موجود تھے ان کے نام لیے. عاجز ہیں فرزدق، حسان، ہمیری، کمیت، یہ چار بڑے عرب کے شاعر، اور چاروں نے معصوم کا زمانہ دیکھا. حسان مولا علی اور رسول خدا کے عہد کے شاعر ہیں. فرزدق چوتھے امام کے دور کا شاعر ہے. کمیت پانچویں امام کے دور کا شاعر ہے. ہمیری اسماعیل ہمیری چھٹے امام کے دور کا شاعر ہے. یعنی ہر معصوم کے عہد میں ایک مرثیہ نگار شاعر موجود ہے اور وہ قصیدہ لکھ رہے ہیں، اور وہ سب یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں بھئی مدح تو خوب کی ہم نے لیکن کر نہیں سکے، حق ادا نہیں کر سکے. تو انیس کہہ رہے ہیں جب وہ معصوم کو دیکھ رہے تھے اور ان کی بس میں ان کا قصیدہ اور مرثیہ پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے، تو جب وہ عاجز ہو گئے تو ہم نے تو بغیر دیکھے 3 لاکھ شعر کہے ہیں. تو جب وہ عاجز تھے تو میں کیوں نہ عاجز ہوں. اب یہ لفظ عاجز کو سمجھ لیجیے، یہ لفظ عاجز قرآنی لفظ ہے، عربی لفظ ہے. عاجز انسان کہاں ہوتا ہے، عاجز کب ہو جاتا ہے. اسی عاجز سے لفظ نکلا ہے معجزہ. معجزے کے معنی ہے عاجز کر دینا. معجزہ جو دکھاتا ہے وہ یہ چیلنج کرتا ہے کہ تم عاجز ہو اور ایسا کام نہیں کر سکتے. جب دوسرا وہ کام نہ کر سکے تو اسے کہتے ہیں معجزہ، اور جو نہ کر سکے اسے کہتے ہیں عاجز. اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا اور ہر نبی نے کہا تم عاجز ہو، ہم معجزہ ہیں. تو نبی نے کہا کہ اللہ نے مجھے 2 معجزے عطا کیے ہیں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. قرآن اور اہل بیت معجزہ ہے، امت پوری عاجز ہے. عاجز ہے، نہ قرآن لا سکتی ہے نہ اہل بیت لا سکتی ہے. اہل بیت بنائے نہیں جا سکتے، قرآن بنایا نہیں جا سکتا. یہی عاجزی جو ہے امت کی وہ اس بات کا اظہار ہے کہ آل محمد پر اور قرآن پر غصہ ہے. اظہار نہ ہو تو دوسری بات ہے، یہاں چھپا ہے غصہ. اگر غصہ نہ ہوتا تو 73 کے 73 فرقے ان دونوں چیزوں پر ایک جگہ جمع ہو جاتے اور سب کہتے ہم دونوں چیز مانتے ہیں، قرآن بھی اہل بیت. یہ عاجزی ہے، یہ عاجزی ہے کہ معجز کے آگے پریشان ہے، معجزہ نہیں دکھا سکتے. تو شوکت و شان پیغمبری معجزہ ہے. علی کی طاقت، قوت، شجاعت معجزہ ہے. اور کون لکھے طاقت، علی کی طاقت کون لکھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم، انیس کہتے ہیں، جب ہم قلم اٹھا کر علی کی طاقت اور شجاعت لکھنا شروع کرتے، عربی میں
कुमैत कहते हैं घोड़े को। घोड़ा आज मुझे तकरीर करनी थी, लेकिन चूंकि शब जुमा था इसलिए मैंने मौजू बदल दिया और कल का मौजू आज इजहार करूंगा, इसलिए कि घोड़ा कल, जुलजना का जिक्र कल और परसों इमाम हुसैन की जंग। तो आज जरा सा मैंने मौजू बदला शब जुमा की वजह से कि इबादत की रात है। तो यहां पर कुमैत जब घोड़े पर पढ़ूंगा तो बताऊंगा कि अरबी में हर कलर के घोड़े का नाम अलग अलग है। तो जो सफेद घोड़ा होता है और उस पे काले निशान होते हैं पैरों पर या माथे पे काला टीका होता है, उसे कुमैत कहते हैं। अनीस ने जगह जगह अपने कलम को, चूंकि काला सफेद कलम होता है, लकड़ी का कलम उस जमाने में होता था, तो वो उसको कुमैत कहते हैं। तो कह रहे कुमैत कलम, यानी कलम का घोड़ा। चूंकि रज़मिया लिख रहे थे, तलवार और घोड़े की बातें करते थे, तो अनीस अपने कलम को भी तलवार और घोड़ा ही समझते थे और कागज को मैदान जंग समझते थे और उस पे लड़ाई लड़ते थे। यानी कागज पे सारी लड़ाई अनीस ने लड़ी है और कलम से लड़ी है। और हमें अब तक दिखा रहे हैं 100 बरस के बाद वो कागज और कलम की लड़ाई दिखा रहे हैं। इसी को कहते हैं किरतासो कलम की लड़ाई, जो चल रही है, जो नबी ने मांगा था, ला कलम और कागज, वो जारी है, वो हो रही है। तो अनीस ने कहा ये है किरतास, ये है कलम। तो कहते कुमैत कलम, कुमैत खामा, कलम को खामा भी कहते हैं। ताकत ये किसमें है जो लिखे जोरे हैदरी, दौड़े कुमैत खामा तो खाए सिकंदरी। यानी मेरा कलम जो है, मेरे कलम का घोड़ा जो है, जब अली की ताकत लिखने लगता है तो कागज पर दौड़ते दौड़ते गिरने लगता है, मुड़ने लगता है, उसकी निब टूटने लगती है। सिकंदरी खाना कहते हैं इस्तिलाह में मैदान जंग में कि घोड़ा तेज दौड़ रहा हो, मैदान जंग में लड़ रहा हो, सवार पे बैठा हो, हमला हो रहा हो, और ऐसे में घोड़ा आगे के दोनों पैर की कोनियों को जमीन पे टेक के गिर जाए। जैसे कि आजकल आप फिल्मों में देखते रहते होंगे इंग्लिश में कि घोड़ा यूं गिर गया। ऐसे सीन तो बहुत से देखे होंगे, रेत में यूं आ रहा है, स्लो मोशन में यूं आया, यूं नहीं। कितने शरीफ हैं आप लोग, ना टीवी देखते हैं, मैं ही सब कुछ देखे ले रहा हूं, सब मैं ही देखे ले रहा हूं। बहुत उम्दा है आप, बड़े मुत्तकी हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपके तकवे को कायम रखे। और ये अच्छा है कि 25-25, 40-40 हजार के टीवी नहीं खरीदे आप लोगों ने, नहीं आपके घर में टीवी, तो बहुत अच्छी बात है ना कि न डिश एंटीना है आपके यहाँ, न तार है, न केबल आ रहा है। यहाँ तो केबल के लोग भी एक आध नहीं बैठे हुए हैं, किसी का कोई वास्ता ही नहीं केबल से, टीवी से। बहुत अच्छी बात है, इससे मुल्क में बड़ा अमन रहेगा। और ये जो मजलिस चल रही ये भी आप नहीं खरीदेंगे, इसलिए कि टीवी पे चलेगी तो आप खरीदेंगे नहीं। टीवी हमारे घर में है नहीं, इसलिए हम जब्बार साहब से ना सीडी खरीदेंगे ना वीडियो खरीदेंगे, लेकिन वो बेचेंगे जरूर और कोई ना कोई ले जरूर जाए। हो सकता है वो जिन्नात हों जिनके घरों में टीवी हो, है ना। तो ये घोड़ा जो मैदान जंग में उलट जाता है, इसे कहते सिकंदरी खाना। और ये घोड़े का सबसे बड़ा ऐब है, ये घोड़े का सबसे बड़ा ऐब है कि मैदान जंग में धोखा दे जाए, या बारिश हो रही हो तो उस वक्त धोखा दे जाए, कीचड़ में धोखा दे जाए। इसलिए कि घोड़ा ऐसा रखा जाता था अरब में कि कहीं पर कोई भी खामी उसमें ना हो। इसलिए कि घोड़ा जो है उसको अरब वाले फरस कहते थे। फरस का लफ्ज फिरासत से निकला है, और इंसाइक्लोपीडिया में और तारीख अरब में है कि इंसान के बाद दूसरा मर्तबा जो आता है, इंसान के फौरन बाद वो घोड़े का आता है। इसलिए कि इंसान को अक्ल दी, घोड़े को फिरासत दी।
اور عقل فراست کو سمجھ سکتی ہے، فراست عقل کو سمجھ سکتی ہے. گھوڑا انسان کو سمجھتا ہے، انسان گھوڑے کو سمجھتا ہے. دیکھیے گھوڑے کو کہتے ہیں فرس اور ایران والوں کو کہتے ہیں فارس. یعنی عرب والوں نے کہا سب سے زیادہ عقل مند ہم ہیں، یعنی ہم ہیں عقل والے. اور اگر ایران والے ہیں عقل مند تو نمبر 2 ہیں، یعنی فارس ہیں. یعنی گھوڑے والی عقل ایرانیوں نے پائی، ہماری والی نہیں. اس لیے عرب والے انہیں کہنے لگے فارس، یعنی جہاں بہت سے گھوڑے جمع ہوں. مزہ ہی نہیں آیا آپ کو؟ آئے ہے. ارے بھئی عربوں نے گھوڑا گدھا کہا ہے نا ایران والوں کو، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اب آپ کو تو بولنا پڑے گا سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے. تو عرب تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بڑی بات کہہ دی عربوں نے کہ نمبر 2 تو بنا دیا انہیں. بلکہ یہ کہتے تھے ہم عرب ہیں، یہ عجم ہیں. عرب کے معنی ہے بولنا، عجم کے معنی ہے گونگا. یعنی عرب والے کہتے تھے ہمیں بولنا آتا ہے، اور یہ پڑوس والے عجم یعنی یہ گونگے. عجم کے معنی گونگے. اب تک عرب والے انہیں گونگا کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایران والوں نے ان کو گونگا بنا دیا. بول ہی نہیں سکتے ایرانیوں کے سامنے. یعنی ان کی تقریر کے سامنے عرب والے اب بولا. عرب میں اب تقریر ہی نہیں ہے، تقریر ہے ایران میں. تقریر تو وہاں سے چلتی چلاتی یہاں تک آپ تک آ گئی. اب عرب کیا بولے گا؟ عرب کو تقریر کرنی نہیں آتی، تو انہوں نے گلے ختم. یہ کل اتنا عرب ہے، پٹرول ابلا ہے، بکرا ہے، اور بس یاشیاں ہیں. نہ وہ بولنا جانے، نہ وہ شاعری جانے. بڑے دعوے تھے ہم بڑے شاعر. اب ایک شاعر بھی عرب میں نہیں پیدا ہو، سارے شاعر لالو کھیت میں پیدا ہو. 10-10 ہزار 20-20 ہزار تو لالو کھیت میں غزلوں کے. اور کیا فہرست بنی، پوری کتاب ہے لالو کھیت کے شاعر. کتاب چھپ چکی، لالو کھیت کے شعراء امریکہ سے چھپ چکی. تو عرب میں شاعر وائر نہیں، نہ دبئی میں، نہ ابوظہبی میں، شارجہ میں، نہ امارات میں، کہیں بھی شاعر وائر نہیں ہوتا. اور اگر آپ کے پاسپورٹ میں شاعر لکھا کہیں گے یہ کیا چیز ہے، ہم تو نہیں انہیں جانے دیں گے. بزنس لکھو تو ہم جانے دیں گے. یہ 2 بار جھگڑا ہمارے ساتھ ہو چکا، دبئی جانے میں اور کوئی جانے میں. شاعر کیا صاحب، یہ پوئٹ کیا ہے؟ ہم نے اپنے کیا پوئٹ کو آنے دے. اب تو پوئٹ کو بھی نہیں آنے دیتے عرب والے. پہلے دعویٰ کرتے تھے ہم شاعر، اور جب قرآن نازل ہوا تو کہنے لگے یہ محمد شاعری کر رہے ہیں. اتنی شاعری جانتے تھے، اب کچھ نہیں جانتے. شاعر ہے، شاعر ہے، محمد شاعر ہے. تو قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب عرب سٹ پٹا گئے. مہذا کلام البشر چوتھا مصرع لگا دیا. 3 آیتیں تو کہا کہ مہذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ شاعری نہیں ہے. عاجز آ گئے. پتہ چلا سورہ کوثر معجزہ ہے. عرب والے عاجز ہیں، اب بھی عاجز ہیں. تو اب جہاں جہاں اہل بیت وہاں معجزہ. کل حسین بھائی کے یہاں بیٹھے تھے، شام کے معجزات دیکھ رہے تھے. کیسے بی بی زینب کے روزے سے نور اترا، کیسے مینار سے خون آیا، سارا دکھا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر. وہی دیکھ لیجئے گا، ٹی وی نہیں دیکھتے تو. پوری رات دکھا رہے ہیں معجزہ بی بی زینب کے، معجزات دکھا رہے ہیں روزے کے. ہمارے کہنے سے ٹی وی دیکھ لیجئے، گناہ نہیں ہوگا. ہم نے تو حسین بھائی کے یہاں بیٹھ کے دیکھا بی بی کے معجزے. ہم نے تو نہیں دیکھا تھا، ہم نے دیکھا. اور کیوں نہ دیکھیں صاحب، معرفت حاصل ہوتی ہے کہ جہاں پر جادو ٹونے دکھائے جا رہے ہوں وہاں اس عاجز قوم کو یہ معجزے دکھانا اور بتانا ضروری ہے. تو بتانا ضروری ہے کہ مزار ہوتا کیا ہے، روزہ ہوتا کیا ہے، عظمت ہوتی کیا ہے. تو یہ عرب نہ سمجھ سکے اور انہوں نے ایرانیوں کو کہا عجم، یہ گونگے ہیں. ایرانیوں نے ان کو عاجز کر دیا، انہیں عاجز کر دیا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام سے بات ہونے لگی کہ ایرانی زیادہ تعصبی ہوتا ہے یا عرب زیادہ تعصبی ہوتا ہے؟ دونوں میں تعصبی زیادہ کون ہے؟ تو سوال سے پتہ چلتا ہے دونوں تعصبی، لیکن بحث یہ ہو رہی ہے زیادہ کون ہے. بھئی اس روایت سے تو یہ ثابت ہوا، میں نے اپنی کتاب شعراء اردو اسٹائلی میں اس روایت کو لکھا ہے. تو امام نے فرمایا
کہ عرب زیادہ تعصبی ہیں. راوی نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر یہ قرآن فارسی زبان میں ایران میں اترتا اور ہمارے جد محمد ایران میں نبی بنا کے بھیجے جاتے تو یہ عرب والے نہ قرآن کو کبھی مانتے نہ محمد کو کبھی مانتے. لیکن یہ ایرانیوں کا کمال ہے کہ اپنی زبان کو کمتر سمجھ کے قرآن کو بھی تسلیم کیا، عربی نبی کو بھی تسلیم کیا. اس لیے عرب والے زیادہ تعصبی ہیں، ایران والے کم. اور یہ تعصب کم اس لیے ہوا ایران کا کہ علی نے طے کیا کہ ان کے تعصب کو کم کر دو، اس لیے کہ ان کی بیٹی کو بیاہ کے لاؤ، سمدھی بنا دو اور محبت پیدا کر دو. جہاں محبت پیدا ہو جاتی ہے تعصب ختم ہو جاتا ہے. چونکہ مودت تقسیم کر دی امام رضا نے ایران میں اور عرب والوں نے مودت سے دشمنی کی، اس لیے اب تک تعصب بھرا ہوا ہے. تعصب کسی طرح ان کا ختم ہی نہیں ہو رہا اور وہ ختم نہیں ہوگا جب تک امام زمانہ نہیں آئیں گے. تو جہاں اتنا تعصب ہو کہ محمد کو تسلیم نہیں کر رہے، نہیں مان رہے ہیں نبی، اور تقاضے پر تقاضا، چاند توڑ کے دکھاؤ، درخت بلا کے دکھاؤ، کنکریوں سے کلمہ پڑھا کے دکھاؤ، یہ کام دکھاؤ، یہ کام دکھاؤ، یہ کام دکھاؤ. قرآن نے بیان کیا، روز نئے تقاضے کرتے ہیں حبیب آپ سے، یہ کہتے ہیں یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ. یہاں تک کہا ایک چاندی کی سیڑھی بناؤ جو چاند تک جائے، ہم اس پہ چڑھتے ہوئے جائیں اور چاند پہ چڑھ جائیں. اللہ نے کہا نہیں، تمہارے کہنے سے معجزے نہیں دکھائے جائیں گے. بہت ہو گیا، چاند توڑ دیا اس نے، درخت بلا لیا اس نے، پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیا، جانوروں سے کلمہ پڑھ. اب تم جو چاہتے رہو وہی ہوتا رہے. تو اب چاند کی سیڑھی بنے، تم اس پہ چڑھو اور چاند پہ پہنچ جاؤ. کلمہ نہیں پڑھنا ہے. آخر میں کہا ان کو چھوڑیے، یہ معجزے طلب کریں گے، انہیں کلمہ نہیں پڑھنا ہے. قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یہ امت تنقید کرتی رہے گی. یہ علم کیا ہے، یہ تابوت کیا ہے، نہیں ماننا، نہیں مانیں گے. تو شان اور شوکت سامنے، لیکن نہیں مانا، نہیں مانا. دیکھ رہے تھے اپنے سامنے کہ نبی کی شان و شوکت کیا، اور پھر نبی نے دکھایا. کہا شان و شوکت دیکھنا چاہتے ہو، یہ بدر ہے، یہ بدر ہے. یہ 20 سال کا میرا سپہ سالار علی ہے، یہ میرا چچا حمزہ ہے، یہ میرا چچزاد بھائی عبیدہ ہے، اور یہ پورا لشکر ہے 1000 کا. لو دیکھو میدان کیسے پتہ ہوتا ہے. یہ بدر شوکت و شان پیمبری ہے. لو احد دیکھو، یہ ذوالفقار کی آمد دیکھو، یہ علی کی فتح دیکھو، یہ شوکت و شان پیمبری ہے. دیکھو خندق میں عمر کے سر کو اڑانا، علی کا جانا، سر کو لانا، قدموں میں ڈالنا نبی کے، یہ شوکت و شان پیمبری. خیبر کا در اکھاڑنا، مرہب کو پچھاڑنا، شوکت و شان پیمبری ہے. یہ حنین کا میدان 12,000 کے لشکر کو بھگا کر علی آ رہے ہیں نبی کے پاس، یہ شوکت و شان پیمبری ہے. یہ فتح مکہ، یہ نبی کے دوست پہ علی کا چڑھنا، بتوں کا توڑنا، شوکت و شان پیمبری ہے. یہ غدیر کے میدان میں ہاتھوں پہ علی کو بلند کرنا، من کنت مولا ہو فہذا، یہ شوکت و شان پیمبری. کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری. عاجز ہیں یہاں فرزد کو حسان و حمیری، عاجز ہیں یہاں فرزد کو حسان و حمیری. ممبر سے اترے، خیمے نصب کیے.